حیدر صاحب، علامہ طالب جوہری صاحب، علامہ ضمیر اختر صاحب کی بلندی درجات کے بعد بلند نعرہ کھولا یہ راز غیبت مہدی نے دوستو، کھولا یہ راز غیبت مہدی نے دوستو، کیوں کر زمین سے عرش پہ آئی تھی روٹیاں، کیوں کر زمین سے عرش پہ آئی تھی روٹیاں، او مہدی تیرے لیے تیری دادی کے ہاتھ کی، مہدی تیرے لیے تیری دادی کے ہاتھ کی، ارے جبریل سے خدا نے منگائی تھی روٹیاں، جبریل سے خدا نے منگائی تھی روٹیاں، ایک نعرے سے کبھی نجف سے کبھی کربلا سے ملتی ہے، کبھی نجف سے کبھی کربلا سے ملتی ہے، ارے کہا یہ کس نے ترقی دعا سے ملتی ہے، کہا یہ کس نے ترقی دعا سے ملتی ہے، او ہمیں تو باغ رسالت کے پھول کی خوشبو، ہمیں تو باغ رسالت کے پھول کی خوشبو، ارے قسم خدا کی حدیث قصاص ملتی ہے، قسم خدا کی حدیث قصاص ملتی ہے، وہ بڑے امیر ہیں ایسے فقیر دنیا میں، بڑے امیر ہیں ایسے فقیر دنیا میں، ارے کہ جن کو بھیگ در سیدہ سے ملتی ہے، کہ جن کو بھیگ در سیدہ سے ملتی ہے، وہ گلے لگا کے جسے بھائی کہہ رہے ہیں حسین، گلے کہہ رہے ہیں حسین، ارے یہ حر نہیں ہے فنا ہے بقا سے ملتی ہے، یہ حر نہیں ہے فنا ہے بقا سے ملتی ہے،
اس صفے جو حلقے ماتم میں آپ دیکھتے ہیں، صفے جو حلقے ماتم میں آپ دیکھتے ہیں، ارے یہی تو جا کے صفے انبیاء سے ملتی ہے، یہی تو جا کے صفے انبیاء سے ملتی ہے۔ وہ سلام ہے ابو طالب تیرے گھرانے کو، سلام ہے ابو طالب تیرے گھرانے کو، کہ تیری نسل فلک پر خدا سے ملتی ہے، کہ تیری نسل فلک پر خدا سے ملتی ہے۔ کہا یہ کس نے ترقی دعا سے ملتی ہے۔ مدح معصوم میں جب روح نے تیاری کی، مدح معصوم میں جب روح نے تیاری کی، پیاس نے اپنے لیے نہر سخن جاری کی، پیاس نے اپنے لیے نہر سخن جاری کی، ذکر مولا نے کیے نرم کئی پتھر دل، ذکر مولا نے کیے نرم کئی پتھر دل، میں نے جب سخت زمینوں پر شجر کاری کی، میں نے جب سخت زمینوں پر شجر کاری کی، اور قافلہ سارے قصیدوں نے بنایا مل کر، قافلہ سارے قصیدوں نے بنایا مل کر، اور قرآن نے پھر قافلہ سالاری کی، قافلہ سارے قصیدوں نے بنایا مل کر، اور قرآن نے پھر قافلہ سالاری کی۔ وہ ہے گھاٹے میں تجھے دیکھ کے فرزند رسول، وہ ہے گھاٹے میں تجھے دیکھ کے فرزند رسول، جس نے بازار سے یوسف کی خریداری کی، وہ ہے گھاٹے میں تجھے دیکھ کے فرزند رسول، جس نے بازار سے یوسف کی خریداری کی۔ اور ہم نے ماتم کو اٹھائے ہیں رسن والے ہاتھ، ہم نے ماتم کو اٹھائے ہیں رسن والے ہاتھ، ہم نے زندان میں رہ کے عزاداری کی، ہم نے زندان میں رہ کے عزاداری کی۔ اب وہی شہر ہے، اب وہی شہر ہے اور منقبت شر خدا، اب وہی شہر ہے اور منقبت شر خدا، تم نے جس شہر سے میسم کی گرفتاری کی، وہی شہر ہے اور منقبت شر خدا، تم نے جس شہر سے میسم کی گرفتاری کی۔ وقت تھا صبر کے لشکر کو بڑھاوا دیا جائے، وقت تھا صبر کے لشکر کو بڑھاوا دیا جائے، نام عباس نے بھرپور علمداری کی، نام عباس نے بھرپور علمداری کی، نام عباس نے بھرپور علمداری کی۔ وہ رکا آ کے حبیب ابن مظاہر کا فرس، وہ رکا آ کے حبیب ابن مظاہر کا فرس، لو کمک آ گئی کوفے سے وفاداری کی، وہ رکا آ کے حبیب ابن مظاہر کا فرس، لو کمک آ گئی کوفے سے وفاداری کی، وہ رکا آ کے حبیب ابن مظاہر کا فرس، لو کمک آ گئی کوفے سے وفاداری کی۔ شعر اور بیٹھنے کہ سر پٹکتی رہی پتھر پہ کہ جب تک نہ مری،
خنجر قاتل کا کند ہونا وہاں سے نقل ملازم فرمائیں. سر پٹکتی رہی پتھر پہ کہ جب تک نہ مری، آب خنجر نے بھی پیاسے کی طلبداری کی. آب خنجر نے بھی پیاسے کی پتھر پہ کہ جب تک نہ مری، آب خنجر نے بھی پیاسے کی طرفداری کی. کیوں نہ ہوتا میرے لہجے کی ملاحت کا عروج، کیوں نہ ہوتا میرے لہجے کی ملاحت کا عروج، اسی دہلیز کی تاعمر نمک خواری کی. کوئی کافر نہیں رکھ سکتا ہے کعبے میں قدم، ہاں مگر صاحب ایمان تو رکھ سکتا ہے. کوئی کافر نہیں رکھ سکتا ہے کعبے میں قدم، ہاں مگر صاحب ایمان تو رکھ سکتے ہیں. تو کیوں تعجب ہے جو ہے دوش پیمبر پہ علی، کیوں تعجب ہے جو ہے دوش پیمبر پہ علی. ارے کسی قرآن پہ قرآن تو رکھ سکتے ہیں، کسی قرآن پہ قرآن تو رکھ سکتے ہیں. آئیے میں پڑھ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين وعلى القاسم محمد والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صلوات سورہ احزاب کی یہ آیت کریمہ آپ نے پیش کی، اور اس آیت پہ کچھ عرض کرنے سے پہلے میزبان اور بانیان مجلس کی پوری کوشش تھی کہ ڈاکٹر قادری صاحب کی مجلس بالکل وقت پہ شروع ہو جائے. تقریباً شروع بھی کی لیکن مجلس نہیں بلکہ شاعری. تو ہمیں تھوڑا دیر میں ممبر ملا ہے، لیکن کیونکہ اذان کا وقت بھی ہوگا اس لیے انشاءاللہ کوشش کی جائے گی اس سے پہلے گفتگو تمام ہو جائے. بہت دنوں بعد جو ہے بہت خوبصورت شاعری بھی سننے کو آپ لوگوں کو ملی ماشاءاللہ. ہمارے برادر نے مجھے خبر نہیں دل آباد جانا ہوتا ہے، کیوں بات نہیں ہوا سننے کا. شاعری میں یہ آرزو ہوتی کہ انسان کو آج کے دور میں اچھی شاعری سننے کے لیے انسان کا دل جو ہے تڑپ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بہت عجیب و غریب قسم کی شاعریاں شروع ہو گئی اور کبھی کبھی جو ہے مشکل بھی پیش آتی ہے. ایک اپنے پہلے ہمارے برادر نے شعر پڑھا، اس میں ایک شعر کی تبدیل کرنے کی ہم گزارش کریں گے کہ اس کا مطلب جو تھوڑا سا تبدیل اگر کر سکیں تو اچھا ہے. چونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کچھ شعر سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے کہ آگے بڑھا جا سکتا ہے، لیکن کچھ اشعار میں پھر اچھا ہے کہ نہ آپ کو کوئی بعد میں نقصان ہو نہ مومنین کو نقصان ہو. اس لیے ٹکراؤ نہیں ہے، نجف سے بھی ملتا ہے، کربلا سے ملتا ہے، دعا سے ملتا ہے، محنت سے ملتا ہے. پہلا شعر ہے نا انشاءاللہ، ترقی جو ہے کبھی نجف سے کبھی کربلا سے ملتی ہے. کہا یہ کس نے ترقی دعا سے ملتی ہے؟ نہیں، دعا سے بھی ملتی ہے اور محنت کرنے سے ملتی ہے، سب سے ملتی ہے. اور آپ شاعر کی سب کر لیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے شاعری میں جو ہے. حسن فضا کی ہو آپ کے سامنے جو آیت پیش کی سورہ احزاب کی، اس آیت میں اس آیت کا تعلق زیادہ جو ہے ممبر والوں سے ہے اور ایک صاحب ممبر کے سارے ثواب کی مجلس ہے. لیکن آپ کو ہم اس لیے سنائے دے رہے ہیں کہ یہ آیت سن کے آپ کا تقاضا ممبر سے آیت کے مطابق ہونے لگے. جب مومنین کا تقاضا ہونے لگتا ہے تو صاحبان ممبر جو ہے اس کے مطابق ممبر پر کلام بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے ہندوستان پاکستان کے
ذاکرین کی ایک صفت جو ہے اس سے آپ جو کہ اچھی ہے یا بری ہے فیصلہ آپ لوگ خود ہی کریں گے. وہ صفت یہ ہے کہ وہ وہی پڑھتے ہیں جو لوگوں کو پسند آتا ہے. یہ زیادہ خیال نہیں رکھتے کہ لوگوں کی ضرورت کیا ہے, اس کا زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ لوگوں کو پسند کیا ہے. البتہ جس ذاکر کے ایصال ثواب کی مجلس ہے بزرگوار کی, ان کو کبھی بھی اس کی پرواہ نہیں تھی کہ لوگوں کی پسند ہمیشہ ضرورت کے لیے پڑھتے تھے. جوانی ہی سے جب سے کم ہم آگاہ ہیں اور جب سے ان کی باتیں سنی بزرگوار کی, خدا رحمت فرمائے, وہ قوم کی ضرورت, جوانوں کی ضرورت, امت کی ضرورت, امت مسلمہ کی ضرورت کو نظر میں رکھتے تھے. کبھی لوگوں کی پسند سے نہیں پڑھتے تھے. لیکن یہ ایک مشکل ہے ہمارے اکثر ممبر پر آنے والوں کی کہ وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, معلوم بھی کرتے ہیں کہ فلاں جگہ مجلس پڑھنے آئے تو وہاں لوگوں کو پسند کیا ہے, تو پھر اسی پسند سے پھر اپنی پسند کے لحاظ سے اپنا لہجہ بھی بدل لیتے ہیں, گفتگو بدل لیتے ہیں, تبدیل کر لیتے ہیں. ممبر پر آتے ہیں تو کچھ اور پڑھتے ہیں, خطبہ دے رہے ہوتے تو کہتے ہیں بھائی آپ کا یہ لہجہ ذرا بدلا ہوا تھا کیا, وہ ممبر ہے یہ خطبہ ہے نا. جبکہ یوں نہیں ہے. جس کام کو ممبر سے کرنا ہے, چاہے وہ جمعے کا ممبر ہو چاہے وہ مجلس کا ممبر ہو, دونوں کی ذمہ داری ایک ہی ہے, دونوں سے پیغام ایک ہی ہے. اور جن کا ایک طریقہ ہوتا ہے, جن کی ایک زندگی کی لاجک ہوتی ہے, جن کا ایک اسلوب ہوتا ہے, جن کا ایک طرز فکر ہوتا ہے, وہ کبھی اپنے طرز کو نہیں بدلا کرتے. لہٰذا وہ اپنے اعتبار سے آپ فیصلہ کر لیں کہ یہ اچھی صفت ہے بری صفت ہے, لیکن جو بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ لوگوں کی چاہت ہوتی ہے, لوگوں کی پسند کے اعتبار سے ممبر بدل جاتا ہے. تو ہم یہاں پر یہ تقاضا کرتے ہیں کہ لوگ اپنی پسند ہی بدل لیں. اگر عوام اپنی پسند بدل لے گی تو ہمارا ممبر بھی اس کا بیان اور کلام بدل جائے گا. اور مولانا کلب سائی صاحب یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ اسی ممبر سے قوم خراب ہوئی ہے, اسی ممبر سے وہ ٹھیک بھی ہوگی, لیکن ٹھیک اس وقت ہوگی کہ جب آپ اپنی چاہتوں کو بدلیں. جب ممبر سے آپ اپنی ضرورتوں کو سننے کی کوشش کریں, اپنی پسند کو سننے کی کوشش نہیں کریں, یا یہ اپنی پسند ہی بدل دیں. تو یہ آیت جو آپ کے سامنے پیش کی ہے, یہ ہے اہل ممبر کے لیے, اہل کلام کے لیے, دین کے ذمہ داروں کے لیے. اور وہ یہ ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ, وہ لوگ جو الہی پیغامات کو پہنچاتے ہیں, جو رسالات اللہ, رسالت کی جمع ہے رسالات, جو الہی پیغامات کو پہنچاتے ہیں, جن کی باتوں میں الہی رنگ ہوتا ہے. تو یہ معلوم ہے کہ الہی پیغامات پہنچانے میں ڈر ہے, خطرہ ہے, چاہتوں کا خطرہ ہے. سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ انسان عوام سے ڈر رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی عوام انسان کی خدا بن جاتی ہے, کبھی کبھی لوگ پبلک سیاست مداروں کی تو خدا ہے, لیکن ذمہ دار لوگوں کی خدا نہ بننے پائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, تو وہاں پر خوف ہوتا ہے, لوگوں کا خوف, حق بات بیان کرنے کا خوف. غلط باتیں سنی جاتی ہیں پھر بھی انسان نہیں بیان کرتا, معاشرے میں غلط باتیں رائج ہو رہی ہوتی ہیں پھر بھی انسان خوفزدہ ہوتا ہے, بیان نہیں کر پاتا. بیان کرنے کے لیے لازم نہیں کسی کی توہین کی جائے, لیکن حق بات بیان کی جائے. حق بات بیان کی جائے گی تو سننے والے کے لیے بھی بہتر ہے, بیان کرنے والے کے لیے بہتر ہے نا. تو اگر یہ مطلب رہتا ہے تو انسان مضبوط ہوتا ہے, قوی ہوتا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَيَخْشَوْنَهُ, جو لوگ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں وہ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں. سبحان اللہ. الذین یبلغون رسالات اللہ, وہ جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں, رسالت کو پہنچاتے ہیں. رسالت ہے ہی اسی لیے انبیاء کی رسالت. یہ جو کہا گیا کہ العلماء امناء اور رسول, علماء اگر واقعی انسان عالم ہے اور علماء کی فہرست میں ہے تو علماء رسولوں کے امین ہیں. رسولوں کے امین ہیں یعنی کیا؟ یعنی جس طرح رسول اللہ خود اللہ کے امین تھے, ویسے علماء رسولوں کے امین ہیں.
رسول اللہ کے امین تھے، یعنی اپنی طرف سے کچھ بیان ہی نہیں کرتے تھے، جو کچھ بیان کرتے تھے اللہ کی طرف سے۔ امین کا مطلب یہی ہے، امین کا مطلب صرف یہ نہیں کہ چند سکے لیے اس کو واپس کر دیا، یہ بہت معمولی سی امانت ہے۔ معمولی امانتوں کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی بھی امانتیں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ کے سامنے جو رسول اللہ کا لقب ہے امین، یہ صرف اس لیے نہیں کہ مکے کے لوگ کچھ پیسے دیتے تھے رسول اللہ واپس کر دیتے تھے، یہ تو اور بھی بہت سارے لوگ کر سکتے تھے، لیکن رسول اللہ کو قرآن کا امین قرار دیا گیا، رسول اللہ کو رسالت الہی کا امین قرار دیا گیا، رسول اللہ کو حق کا امین قرار دیا گیا، رسول اللہ کو اللہ کے پیغام کا امین قرار دیا گیا۔ تو امین تھے اس لیے تھے کہ جو کچھ بھی پیش کرتے تھے وہی جو اللہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ اب جو رسول اللہ خود فرما رہے ہیں العلماء امناء الرسول، کہ علماء جو ہیں وہ امین ہیں رسولوں کے، تو پھر وہی عالم ہوگا جو اپنی طرف سے کچھ بیان نہ کرے، وہی پیش کرے جو رسول اللہ کی طرف سے، وہی پیش کرے جو اللہ کی طرف سے، وہی پیش کرے جو اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے، کہ اہل بیت علیہ السلام سب سے پہلے امین ہیں رسول اللہ، سب سے زیادہ امین ہیں رسول اللہ کے۔ لہذا پھر جب وہ امناء اور رسول بن جائیں گے تو پھر انہیں کسی کے خوف خانے کی ضرورت نہیں، نہ فرد کا خوف، نہ انجمن کا خوف، نہ ٹرسٹیز کا خوف، نہ متولیوں کا خوف، نہ عوام کا خوف، نہ پبلک کا خوف، کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن فوراً کہتا ہے وَيَخْشَوْنَهُ، اور اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ اس میں اس بات کا خطرہ تھا کہ وَيَخْشَوْنَهُ، اللہ سے تو ڈرتے ہیں، لیکن ہاں اللہ سے ڈرنے کے سوا اور بھی کسی سے ڈرتے ہیں، لہذا فوراً دوسرا جملہ آیا وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں ڈرتے۔ یہ تاکید ہے، یعنی صرف یہ ہے کہ قرآن آگے نہیں بڑھ گیا۔ سورہ احزاب میں آپ جا کے ڈھونڈیے کہ سورہ احزاب میں بہت ہی عظیم الشان آیتیں موجود ہیں۔ قرآن صرف یہ کہے کہ آگے نہیں بڑھ گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، بلکہ فوراً یہ بھی کہا وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا، احد یعنی کسی سے بھی، وہ کسی سے، نہ حکومت سے، نہ بادشاہ سے، نہ وزیر اعظم سے، نہ چیف منسٹر سے، نہ پہلے حاکموں سے، نہ آج کے حاکموں سے، نہ پرانے ظالموں سے، نہ آج کے ظالموں سے، نہ اس وقت کے یزیدوں سے، نہ آج کے یزیدوں سے، وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے۔ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور جو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا ہے تو وہ کفا باللہ حسیبا، ایسے لوگوں کی اللہ ہی کی ذات کافی۔ ایک مرتبہ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں انسان کی اللہ کی ذات کیسے کافی ہوتی ہے۔ یہ بہت آسان مسئلہ البتہ نہیں ہے، جب اس راہ پہ انسان چل نکلے تو بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے، بہت آسان بھی ہو جاتا ہے، بہت قوی ہو جاتا ہے انسان۔ کمزور لوگ جو تھوڑی تھوڑی بات میں اس بات میں فکر میں رہتے ہیں کہ یہ کریں گے تو کون راضی ہوگا، کون ناراض ہوگا، کون خوش ہوگا، کون ناخوش ہوگا، اس کو راضی کریں گے تو عوام ناراض ہوگی، عوام کو ناراض کریں گے تو حاکم ناراض ہوگا، ہے نا، بیوی کو ناراض کریں گے تو ماں راضی ہوگی، ماں کو راضی کریں گے تو بیوی ناراض ہوگی۔ یہ جتنے بھی ناراض اور راضی ہونے کے مسئلے ہیں، صرف اللہ کو راضی کرتا رہے۔ اللہ کو راضی کرنے میں ہر ایک کا جو واقعی اور صحیح حق ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ یہ انسان عملی طور پر دیکھیں گے وہ کفا باللہ حسیبا، اللہ کی ذات کافی ہو جاتی ہے انسان، واقعی کافی ہو جاتی ہے۔ اس کے نمونے تاریخ میں بڑے پڑے ہیں، ہم اس کا نمونہ ہم جا کر عظیم ترین نمونے آپ کے سامنے پیش کریں گے تو ہمارے پاس ایک بہانہ دے دیا کہ ہم کہاں اور وہ کہاں، ہم کہاں اور رسول اللہ کہاں، ہم کہاں اور امیر المومنین کہاں، ہم کہاں اور امام حسین کا لیڈر ہے۔ اتنے بڑے نمونے وہ آپ کے ساتھ نہیں پیش کیا، اگرچہ وہ ہیں ہی نمونہ، بے شک وہ ہے نمونہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ یہ کیسے ہیں، یمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، یہ کیسا رسول ہے؟ رسول تو ایسا ہونا چاہیے کہ چاروں طرف فرشتوں کا جھنڈ ہو، جنت سے کھانے آ رہا ہو، باغ ہو، باغات ہو، ایسا نبی ہو۔ تو قرآن کہتا ہے ملائکہ جیسا نبی ہو، فرشتے آئے، فرشتوں کا ہجوم ہو۔ یہ کیسا نبی جو چل رہا ہے، پھر رہا ہے لوگوں کے درمیان میں، لوگوں جیسی معمولی زندگی گزار رہا ہے، معمولی کھانے کھا رہا ہے، یہ کیسا نبی ہو سکتا ہے؟ اس کو نبی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ جو بادشاہوں کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں وہ نبی کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں، حتیٰ نبی کو بھی شہنشاہ اور بادشاہ بنانے پہ لگے ہوتے ہیں۔ ابھی
بھی ہے ہمارے ہندوستان پاکستان کی شاعری میں، ہر طرح سے ذاکری میں، جب تک کہ شاہ ہو، شہنشاہ ہو، بادشاہ ہو، شہزادہ نہیں کہتے تب تک دل کو سکون ہی نہیں ملتا۔ امام زادہ کہنے سے بات پوری نہیں ہوتی۔ مثلا اگر ہم جناب علی اکبر کو امام زادہ کہیں تو یہ بات کم سمجھ میں لوگوں کو آتی ہے، شہزادہ کہیں تو بہت سمجھ میں آتا ہے۔ اگر حسین ابن علی کو امام کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں کی جاتی، گویا کہ شاہ کہنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، چشتی نے کہا ہے شاہ و شہنشاہ، وہ اپنی عقیدت میں کہا ہے، لیکن امام کا مقام شاہ ہونا نہیں ہے، امام کا مقام شہنشاہ ہونا نہیں ہے، امام کا مقام امام ہونا ہے۔ اور پھر اس خاندان میں بھی یہی ہے، لہذا وہ بلند مقامات ہیں، وہ عظیم مقامات ہیں، وہ عظیم ذمہ داریاں ہیں، وہ عظیم مرتبے ہیں۔ اس لیے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک انسان اتنے عظیم لوگ یہ کہاں اور ہم کہاں، تو وہ اصل میں ہے اسی لیے ان کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ نمونہ بنے ہمارے لیے۔ ان کو فرشتوں کی طرح نہیں بھیجا گیا، فرشتوں کے جھرمٹ نہیں بھیجا دیا، ان کے لیے مسلسل غذائیں آسمان سے نہیں آ رہی ہوتی ہیں، ان کے لیے معجزات ہمیشہ نہیں ہو رہے ہوتے۔ ہمارے ذہنوں میں ایسا ڈال دیا گیا ہے کہ جیسے ہر قدم قدم پہ معجزہ ہوتا تھا، یوں نہیں تھا۔ انبیاء کی زندگی میں، ائمہ کی زندگی میں معجزات نہیں ہوتے تھے، معجزات سے زندگی آگے نہیں بڑھتی تھی۔ معجزات ہوتے تھے صرف اس وقت جب کافر بہت زیادہ پریشان کرنے لگتے تھے۔ کافر سے بڑا منکر لوگ، جھٹلانے والے لوگ۔ کفر کے معنی کوئی قوم نہیں ہے، کفر کے معنی انکار کرنا اور چھپانا۔ جو جتنا زیادہ حق کا انکار کرے اتنا ہی بڑا کافر ہے، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ مومن گھرانے میں کیوں نہ پیدا ہوا ہو، چاہے وہ صدیوں صدیوں کا مسلمان کیوں نہ ہو، جتنا زیادہ حق کا انکار کرتا رہے اور جتنا زیادہ حق کو چھپاتا رہے، چاہے وہ ممبر ہی پر آگے چھپاتا رہے، اصل میں کفر کے معنی ہے چھپانا اور انکار کرنا۔ تو جتنا زیادہ، یہ واقعی معنی ہے کفر کے اصلی معنی جو قرآن میں استعمال ہوا ہے، زیادہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے، جو جتنا زیادہ حق کو چھپائے اور جتنا زیادہ انکار کرے اتنی بڑا کافر ہے۔ تو وہ جو رسول اللہ اور انبیاء اور ائمہ معجزہ پیش کرتے تھے، وہ معجزہ کبھی مومنوں کے لیے ہوتا ہی نہیں تھا۔ مومنوں کے لیے معجزہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ مومنوں کے لیے ہاں بعض کرامتیں ہوتی تھی، اور کرامتوں کا قانون جو انسان جتنا اللہ کی بندگی کرے گا اللہ اسے اتنی کرامت دے گا، لیکن معجزہ ہمیشہ کافروں کے لیے ہوتا تھا۔ ابھی ہم اس فکر میں ہوتے ہیں کہ ہم مومن ہیں تو ہمارے لیے کوئی معجزہ ہو جائے، مثلا ہم مومن ہیں، ہمیں ہر طرف سے مشکل میں ڈالا جا رہا ہے، ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو اللہ کوئی معجزہ کرے کہ ظالم ختم ہو جائے۔ ظالم معجزہ کرنے سے ختم نہیں ہوتے، ظالم کے مقابل میں مظلوموں کے آنے سے ختم ہوتے ہیں، اپنی قوت کو بلند کرنے سے ختم ہوتے ہیں۔ یہ سب قرآن کا قانون ہے، لہذا میں اس کی طرف نہیں لے جانا چاہتا، صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نمونے ہیں وہ کہ جو سر اللہ ہی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی سوا نہیں ڈرتے، وہ تو بہت ہی عظیم نمونے ہیں، اگرچہ وہ بھی نمونے ہی کے طور پہ آئے ہیں۔ قرآن رسول اللہ کے لیے اسی سورہ احزاب میں کہتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے رسول اللہ کو تمہارے لیے اسوہ بنا کے بھیجا ہے، یعنی نمونہ، یعنی رول ماڈل، یعنی تمہاری زندگی کا اسلوب ہم نے تمہیں رسول اللہ کے لیے بنا کے بھیجا۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے فرما رہے ہیں لکم فی اسوہ، میری ذات میں تمہارے لیے اسوہ ہے۔ یہ نہ کہنا کہ کہاں حسین ابن علی کہاں میں، ہاں درجے میں کہاں وہ کہاں میں، لیکن اسوہ ہے وہ اسی لیے کہ جس راہ پہ وہ چلے اسی راہ پہ قوم کو بھی چلنا ہے، اور جو اس راہ پہ قوم چل رہی ہے اس کو بھی ذلتوں کا سامنا نہیں ہوگا، کبھی یہ کہہ کے نہیں پیچھے ہٹے گی کہ ہم تھوڑے سے لوگ ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، اتنی بڑی بستی میں ہے مثلا 100 کروڑ اور 135 کروڑ کی آبادی میں ہم 3-4 کروڑ لوگ کیا کر سکتے ہیں، وہاں اس پورے یزیدیت کے ماحول میں 72 لوگ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم 3-4 کروڑ لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ اسوہ یہی پہ بنتا ہے، اسوہ یہاں پہ بنتا ہے۔ کوفے کے بہت سارے لوگ اسوہ نہیں بنا پائے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو، امام نے خط لکھا ہے، امام نے پیغام دیا، لیکن وہ اسوہ نہیں بنا پائے، لیکن حبیب نے مظاہر آئے اسوہ بنانے کے لیے کہ حسین ابن علی جب نکلے ہیں تو ہم بھی نکلتے ہیں، اور جب اسوہ بنا لیا جائے، جب اس راہ پہ چل پڑے انسان، تو کوفے کا 84 سال کا بوڑھا انسان اس کا نام حسین ابن علی کے ساتھ جڑ جاتا ہے ہمیشہ کے لیے، تاریخ میں یہ نام ہمیشہ کے لیے جڑ جاتا ہے۔ اگر میں آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر سکا، کیونکہ بہرحال مجھے زیادہ
गुंजाइश में नहीं है कि उसमें ज़्यादा खोल सके, तो मैंने ये आयत इसीलिए पढ़ी अजीज़ों कि जिस बुजुर्गवार की ये मजलिस है उसके अंदर ये एक सिफत बहुत भरपूर तरीके से पाई जाती थी कि वो किसी से नहीं डरता, वाकई किसी से नहीं डरते। जब जो बात समझ में आए कि ये बात हक है, मुमकिन है उसमें कहीं पर थोड़ा इख्तलाफ भी हो, वो मसला अलग है। अगर नज़रियाती एतबार से किसी का किसी से इख्तलाफ हो, जिसका मतलब ये नहीं कि उसके एहतराम में कुछ कमी हो जाए। तो जो फरमा रहे हैं मुमकिन है बात शरई मसाइल हो जहाँ भी इंसान के नज़रियात अलग हो जाए, और इसमें झिझकना भी नहीं चाहिए इंसान कि किसी की तारीफ करने पे आए तो आसमान के बुलावे, ये नहीं मसला है। यहाँ तारीफ करने कसीदा खानी के लिए नहीं बैठे हैं। कसीदा खानी बादशाहों की दरबारों में हुआ करती थी, और कसीदा खानी वही है कि जहाँ पर इंसान के सामने बिल्कुल हक पेश किया जाए। तो ठीक है, मुमकिन है बाद एतबार से नजरियाती इख्तलाफ भी हो, लेकिन एक इंसान जिसने कौम के दर्द को महसूस किया, एक ऐसे दौर में जब कौम मुसलसल जवाल का शिकार हो रही थी, मुसलसल हर साल जवाल की एक नई सीढ़ी तय कर रही थी, जवाल की सीढ़ी यानी पस्ती की सीढ़ी। ऐसे वक्त में जहाँ लोग बेखबर थे, जहाँ लोग अपनी फिक्र में पड़े हुए थे, जहाँ लोग अपने चंद चाहने वाले इकट्ठा करने की फिक्र में थे कि हमारे चाहने वाले नाराज न हो जाए, वहाँ पर मौलाना कल्बे सादिक साहब को सिर्फ कौम की फिक्र थी कि कौम को कैसे बुलंद किया जाए, कौम के बुलंद करने का नुस्खा क्या हो। वहाँ पे भी इंसान को नजरियाती इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन ये फिक्र होना ये बहुत ही बुनियादी मसला है। तो जो रहे हैं ये एक इंसान का दर्द होना, ये हम्मो गम होना, वो हम्मो गम हर जगह जाहिर होना, हर बयान में जाहिर होना, हर तकरीर में जाहिर होना, नुस्खा जो भी हो, नुस्खे को जो चीज़ पेश की, बहरहाल बुनियादी नुस्खा था, तालीम को नुस्खा समझते थे, कोशिश को नुस्खा समझते थे, खुद कोशिश करते थे, नहायत कोशिश करते थे। बीमारी से चंद महीने पहले एक सफ़र में साथ रहना हुआ, मैं खुद ताजुब कर रहा था कि इंसान अगर तकरीबन 81 साल की उम्र में इंतकाल हुआ है तो वो तकरीबन 78 साल की उम्र थी। 78 साल की उम्र में एक इंसान पूरा मुहर्रम का अशरा पढ़ने के बाद 11 मुहर्रम की बिल्कुल सुबह भी, उजाला भी, अंधेरा था, एयरपोर्ट पे मुझे भी जाना था और वो भी जुबार जा रहे थे, इत्तेफाक से दोनों को मकसद भी एक ही था, चेन्नई तक जाना था। डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं थी उस वक्त। पहले हम दिल्ली गए, दिल्ली से एक लंबा सफ़र बताया कि उसके बाद अहमदाबाद जाना है, वहाँ से कहीं और जाना है। यानी एक बूढ़ा इंसान, 78 साल का बूढ़ा इंसान ये मुसलसल सफ़र कर रहा है। फिर मैं एक शागिर्द होने की हैसियत से एक जो एहतराम करते थे, वो मामूली से मामूली तालिब इल्मों को इस तरह बेटा कहकर गले लगाते थे, एहतराम करते थे। बाद लोग को नाराज़ लगता था कि मुल्लाओं को जब कुछ वो कुछ कहते थे तो लोग समझते थे मौलवी के मुखालिफ है, आलिम के मुखालिफ है, और वो वजाहत भी करते थे कि वो आलिम के मुखालिफ नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि आज के उलमा में कोई इतना ज़्यादा हद तक मामूली तालिब इल्म का एहतराम करता जितना कल साहिब साहब करते, वाकई करते थे, दिल से करते थे, ये नहीं खाली दिखावे में करते थे। बाद लोग हैं इसे लखनऊ में जो सिर्फ दिखावे में करते हैं, अखलाक दायर करते हैं, लेकिन वो दिल से करते थे। और दिल से करने के दलील कि बहुत छोटे से छोटा तालिब इल्म भी होता था कि उसके सामने आगे नमाज नहीं पढ़ा, कभी भी नहीं पढ़ा, कितना भी कुछ कर ले लेकिन नमाज नहीं पढ़ा। अब यहाँ पे मस्जिदों में चले जाते थे, वहीं किसी भी मस्जिद में चले जाते थे और कोई भी तालिब इल्म नमाज पढ़ा, पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते थे। अब यहाँ पे बहाना ये होता था भाई तुम इमाम रादी में तुम पढ़ाओ। लेकिन एक जगह मैं खुद मुश्किल में फंस गया, तकरीबन ये 2009 की गालिबन बात है। दुबई में थे, साथ ही में थे, कहीं पढ़ रहे थे, अपनी कहीं पढ़ रहे थे, किसी घर में दावत हुई, बहुत कोशिश कर डाली कि वो नमाज पढ़ाएं, हम लोग पीछे नमाज पढ़ें, लेकिन किसी भी तरह तैयार नहीं। ये क्या है? ये एक इंसान की आजिज़ी है जो इंसान को इज्जत देती है। बाद लोग खुद को बड़ा समझ के इज्जत बनाना चाहते हैं, खुद को बड़े बनने में इंसान बड़ा नहीं बनता। खुद को इंसान छोटा समझता जाए, कौम उससे बड़ा करते चले जाए। खुद को इंसान खुशू और इज्ज के साथ जिंदगी गुजारे, अल्लाह उससे बड़ा करता चला जाए। कानून नहीं है, अल्लाह के सामने इंसान जितना आजिज़ होता चला जाए। ज़्यादा हत्ता मेरे लिए बहुत मुश्किल मरला था कि मैं इतने साल तक पीछे नमाज जुमा पढ़ता रहा और मैं नमाज पढ़ाऊँ, पीछे कल साईं साहब खड़े होकर नमाज पढ़े, हत्ता अकामत कहने के बाद फिर मैं पीछे मुड़ा है
کہ کسی طرح اصلاح کرو، لیکن مجھے انہوں نے ڈھکیل کر آگے کر دیا کہ نہیں نماز آ جاؤ، پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ یہ باتیں دیکھیں، یہ باتیں دل کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس سفر میں بھی ہم نے بہت کوشش کی، میرا ہاتھ خالی تھا، چھوٹا سا ہینڈ بیگ تھا، میں نے بہت کوشش کی، پورا سفر ساتھ میں تھا کہ ان کا ہینڈ بیگ میں اپنے ہاتھ میں لے لوں، لیکن کسی بھی طرح سے راضی نہیں ہوئے کہ میں اپنا ہینڈ بیگ مجھ میں پکڑائے، نہ یہاں سے دلی تک، نہ دلی میں۔ پھر اس عمر میں دلی میں 4 گھنٹے کے تک ہارٹ تھا، وہاں پہ بیٹھے ایک کرسی پہ بیٹھے مطالعہ کرتے رہے، مطالعہ کرتے رہے، جب کوئی ضروری بات کی ان میں بیٹھ کے مطالعہ کرتے۔ ایک محنتی انسان، محنت، یہ جو میں نے اپنے برادر کے لیے شروع کیا، محنت سے بھی ترقی ہوتی ہے، صرف دعا سے بھی نہیں ہوتی، صرف کسی چیز سے نہیں ہوتی، اللہ نے ایک قانون بنایا ہے، یہ پورا پیکج ملا کر کسی قوم کو ترقی دیتا ہے اور کسی انسان کو کوشش، محنت، فکر، اور یہ فکر تھی۔ اور اس مسئلے میں نہیں ڈرے، واقعا مجھے طولانی مجلس نہیں پڑھنی، لیکن ایک تو مطلب بیان کرنا ہے، اس لیے نہیں بیان کر رہا ہوں کہ میں تعریف کر رہا ہوں بزرگوار کی، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کی ہمیں بھی ضرورت ہے اور آپ کی بھی ضرورت ہے۔ یہ چند مسائل ہیں، بہرحال موسم نے زیادہ ساتھ نہیں دیا، مومنین زیادہ تر آن لائن سنیں گے، مجھے اتنا بھی توقع نہیں تھی کہ اس موسم میں اتنے ٹھنڈک میں اتنے لوگ مومنین آ جائیں گے، لیکن یہ بزرگوار کی عقیدت ہے، جو لوگ پتہ نہیں کہاں سے دور سے آ گئے ہیں، لہذا اس کو سنیں گے، اور اس بات کو یہ سوچ کے نہیں سنیں کہ ایک بزرگوار کا انتقال ہو گیا تو اس کے مجلس کر دی گئی، یہ سارے ثواب ہو گیا، نہیں، اس بزرگوار کی زندگی میں بہرحال کچھ ایسے پہلو تھے کہ جس کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک سب سے بڑا پہلو جو تھا وہ یہ تھا کہ قوم کا درد، انسان قوم کے لیے درد مند، قوم کے لیے فکر مند، ہر لمحے فکر تھی، یہ قوم کے لیے کچھ کیا ہے، لہذا جب قوم کے لیے کرنا ہوتا ہے تو انسان نہ ڈرتا ہے نہ گھبراتا ہے، وہ جس کے لیے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ لوگ ہم سے زیادہ شاید میں سے سنے ہو، بہت سارے لوگ جو بہرحال ہم نہیں رہے 20 سال یہاں انڈیا میں نہیں رہے اور دوسرے رہے، لیکن وہ بار بار آتا تھا، بار بار وہ زبان سے آتا تھا کہ اللہ اگر یہ چاہتا ہے تو کرنا ہے، خدا کے لیے کرتے، وہ کرتے تھے، واقعا کرتے تھے، اور اسی لیے نتیجہ بھی اس کا ہے۔ اگر ان کو اور بھی بہتر افراد ملتے، یہ قوم کی مشکل ہے کہ کبھی ایک انسان کے ارادے بلند ہوتے ہیں لیکن اس کے مناسبت سے افراد نہیں مل پاتے، افراد کی کمی۔ ابھی واقعا اس قوم کے لیے کہا جاتا ہے تو الرجال ہے، جیسے 25 سال خلافت کے گزرنے کے بعد امیر المومنین سے اس لیے خلافت نہیں لے رہے تھے کہ ہم کس کے ذریعے سے حکومت کریں گے، لوگوں میں اتنی تبدیلی آ گئی تھی کہ امیر المومنین کے 24-25 گورنر نہیں مل پا رہے تھے، کس کے ذریعے سے گورنر کی حکومت کریں، افراد نہیں، افراد ہوں تو کام آگے بڑھے، ایک انسان تو حکومت نہیں کرتا، حکومت تو معجزے سے نہیں کی جاتی، حکومت کے لیے گورنر چاہیے، الگ الگ علاقے میں ایک ایک گورنر پورے ایک ملک کو سنبھالتا تھا، کبھی کبھی ایک ملک کے لیے آذربائیجان گورنر بھیجنا ہے، ایران گورنر بھیجنا ہے، بصرہ بھیجنا ہے، کوفہ بھیجنا ہے، یہاں بھیجنا ہے، نہیں تھے، 24-25 لوگ گورنر نہیں تھے، یہاں تک کہ امیر المومنین مجبور ہوتے ہیں حتی زیاد ابن ابی جیسے انسان کو گورنر بنانے۔ اب یہ بحث ابھی نہیں کریں گے کیوں بنایا، یہ بحث ہم کبھی کر چکے ہیں، 3 طرح کے لوگوں کو امیر المومنین نے گورنر بنایا، جو چیز چاہیے تھی وہ، جو امیر المومنین کو چاہیے تھی وہ افراد کے تھے جس کے اندر امانت داری بھی ہو اور وہ حکومت کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، یہ ایک آئیڈیل صورت ہوتی ہے کہ انسان خیانت کار بھی نہ ہو اور اہل بھی ہو، یہ لوگ بہت کم تھے، یہ ایک مالک اشتر ڈھونڈ کر ملتے تھے، جہاں بھیجنا مالک اشتر تو یہ تھا، کچھ لوگ تھے جو بہت پاک و پاکیزہ تھے، خیانت کار نہیں تھے، لیکن گورنمنٹ کی صلاحیت ان کے اندر کم تھی، ان کو بھی امیر المومنین کو بنانا پڑا، وہاں بھی بدلنا پڑتا تھا، نہیں آپ نہیں سنبھال پا رہے، آپ واپس آئیں پھر کسی کو بھیج رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے اندر گورنمنٹ حکومت کرنے کی صلاحیت تو بہت زیادہ تھی لیکن خیانت کا خطرہ تھا، ان کو بھی مجبور ہے امیر المومنین، جیسے زیاد ابن ابی، زیاد ابن ابی یعنی ابن زیاد کا باپ، اس کو امیر المومنین نے گورنر بنایا، لیکن کہا کہ دیکھ تو خیانت نہیں کر رہا، ڈر تھا امیر المومنین، پہلے سے ڈر تھا، جو صلاحیت تھی بنایا اس لیے کہ اس کو موقع دیا جائے تاکہ شاید سدھر جائے، شاید سنبھل جائے، شاید ان کے اصل حوث ختم ہو جائے، لیکن آذربائیجان کے گورنر بنائے، بڑی حکومت کے گورنر بنائے، لیکن اس نے خیانت کی، امام نے معزول کر دیا۔ تو جب ایک مدت لمبی گزر جاتی ہے تو افراد نہیں رہ جاتے،
جب افراد نہیں رہ جاتے تو امام صادق علیہ السلام کو حسرت کرنی پڑتی ہے اگر میرے پاس صرف 17 لوگ ہوتے تو میں حکومت کے لیے قیام کرتا. جو لوگ آگے کہہ رہے تھے آپ کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں, آپ کے شاگرد اتنے زیادہ ہیں, ہزاروں کی تعداد میں آپ کے شاگرد ہیں, آپ ظلم کے مقابلے میں قیام کیوں نہیں کرتے؟ تلوار کرتے ہیں. یہ تو قیام تھا. امام نے جا کر مثال دے کے بتایا, دکھا کر کے اگر اتنے میرے پاس ہوتے, کچھ بھیڑیں جو ہے وہ چارہ چل رہی تھی, شہر سے باہر لے گئے کہ اگر اتنے لوگ میرے پاس ہوتے تو میں کھڑا ہو جاتا. اتنے لوگ نہیں تھے, جو افراد نہیں ہوتے. تو کبھی کبھی ایک انسان کی نظر میں مقصد بڑا ہوتا ہے لیکن افراد نہیں ملتے. افراد ملتے ہیں تو امانتداری سے عمل کو آگے نہیں بڑھاتے. تو اس بزرگوار کی نگاہ بلند تھی, انشاءاللہ وہ بلندیوں تک پہنچا جا سکے. افراد ملیں ایسے جو لوگ ذمہ داریوں کو سنبھال لیں, اس کو اس طریقے سے پہنچائیں, اس طرح آگے بڑھائیں, لیکن اپنے بات میں پوری مضبوط تھے, پوری طرح سے مضبوط تھے, اور بڑے مقصد کو لے کے چل رہے تھے, لے کے چلے, کوشش کی بغیر کسی خوف کے, بغیر کسی ڈر کے. کبھی انسان کو اپنا ڈر اتنا اہم نہیں ہوتا. پچھلے سال انہی دنوں کی بات ہے, جنوری کے شروع کے دن تھے تقریباً, کہ جب بہت سارے لوگ ڈرے ہوئے تو نہیں آتے تھے, لیکن تقریباً 2.5 سال 2 سال کی بیماری اور سخت بیماری, جہاں اپنے پیروں پہ چل نہیں سکتے تھے, لیکن جب ضرورت محسوس کی تو گھنٹہ گھر تک بھی آئے. یہ کیا ہے؟ یہ جرأت ہے, یہ شجاعت ہے انسان. یہ چیزیں فراموش نہیں ہونا چاہیے. یہ چیزیں صرف ایک انسان کی تعریف کے لیے نہیں ہوں, یہ چیزیں قوموں میں ایک نمونہ عمل بن کے رہیں. ایک خوفزدہ انسان, آپ کا ان کو ڈر ہی کیا تھا, جان جانے والی تھی, بیماری کے عجیب مرحلے میں تھے. یہ اپنی جان کا ڈر بہت چھوٹا ڈر ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ ذرا. یہ بہت چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جان کے لیے ڈرتے ہیں, اپنے لیے ڈرتے ہیں کہ میرا کیا ہو جائے گا, میں باہر نہیں نکل پاؤں, میرے پاسپورٹ کا کیا ہوگا, میرے گھر کا کیا ہوگا, میرے بچوں کا. یہ تو بہت چھوٹا ڈر ہے. بڑا ڈر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پروجیکٹ کا کیا ہوگا. یہ بڑا ڈر تھا. سمجھ اس بات کو. ایسے حالت میں گھنٹہ گھر کرنا, یعنی اپنا خطرہ کچھ نہیں ہے, اپنے خطرے کی فکر بھی نہیں ہوتی ہے ایسے انسان کو, لیکن پروجیکٹ کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن جب کمپیئر کیا جائے, جب مقایسہ کیا جائے, دیکھنا پڑے کہ جہاں پر انسان کو کیا قدم اٹھانا ہے تو بغیر کسی چیز کا خوف کے اپنے حق قدم اٹھائے انسان. یہ ہوتا ہے انسان. کیا جا رہا ہے, جو بھی جاتا ہو جائے. پروجیکٹ رہ کے کیا کرے گا کہ انسان حق کے لیے ایک آواز نہ اٹھا پائے. بڑے سے بڑے ذمہ دار لوگ آ کے یہی کہہ رہے تھے کہ آپ جو یہ فتویٰ دے رہے ہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے, اس سے ممکن ہے کہ نیا انقلاب آیا ہے, سب ختم ہو جائے, انقلاب ختم ہو جائے, حکومت ختم ہو جائے, نظام یہ ختم ہو جائے. اتنی مشکل سے ولایت فقیہ کے نظام قائم, کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. 1000 سال سے قربانیاں دی جا رہی ہیں, تب یہ نظام ہم کو کہیں جا کے ملا ہے کہ اہل بیت کے بتائے ہوئے تعلیمات کی بنیاد پر حکومت کی جائے. یوں تو نہیں ہوتا. کیا جائے گا, کہ یہ چلا جائے گا, سینکشن لگ جائے گا, مشکل ہو جائے گی, تباہی ہو جائے گی, لوگ بھوکے ہو گئے. اور کیا جائے گا, کہ ممکن ہے ایران ہی چلا جائے, ممکن ہے حکومت ہی چلی جائے, ممکن ہے انقلاب ہی چلا جائے. تو آخری جملہ کہا کہ مگر قرار سے ایران بے مونا. ہماری ذمہ داری ایران کو بچانا نہیں ہے. اگر دین اور رسول اللہ اور قرآن کی حرمت نہ بچے تو ایران بچ کے کیا کرے گا, کس کام کا ایران. اگر رسول اللہ کی حرمت پامال ہو رہی ہو تو انقلاب تو پھر کیا فائدہ. تو جو ہمارے تو جہاں پر انسان کو بڑے فیصلے لینے پڑتے ہیں, اپنی جان کے لیے فیصلہ نہیں, بہت ہی آسان کام ہے کہ مجھے میری جان لے لی جائے, مجھے زندانوں میں ڈال دیا جائے, مجھے مشکل میں ڈال دیا جائے, مجھے ٹارچر کیا جائے, مجھے مشکل میں. یہ بہت ہی آسان کام ہے. چھوٹے لوگوں کے لیے آسان کام نہیں ہے, لیکن بڑے انسانوں کے لیے بہت ہی آسان مرحلہ ہے. لیکن جہاں انسان کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہماری کوئی بڑا پروجیکٹ خطرے میں پڑ جائے گا, ہمارا کوئی بڑا مقصد خطرے میں پڑ جائے گا, اور وہاں پہ آ کے کمپیئر کرے, تو وہاں پر ایک قوی اور مضبوط انسان ہوتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے, کہاں نہیں جانا. اور یہ کام کیا, یہ نمونہ باقی رہے, یہ تاریخ کے نمونے اس طرح باقی رہے. میں خود اس لمحے سے بہت زیادہ متاثر تھا جب ایک انسان, بوڑھا انسان, ایک 78-79 سال کا بوڑھا انسان ویل چیئر پہ اس کو لایا گیا اور لا کے گھنٹہ گھر میں آ کر اپنی آواز بلند. یہ قابل قدر ہے, یہ تاریخ کے نمونے بنتے ہیں. اب یہاں پہ قرآن آگے کہتا ہے کہ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا. اب
अल्लाह से डरते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। और इंशाअल्लाह आज हमारी कौम में ऐसे अफराद पैदा हों जो वाकई न डरे किसी से, अल्लाह के सिवा किसी से न डरे। अल्लाह खुद मुश्किल हल करता है, कुरान का वादा है। ये बात लोगों तक पहुँचे इंशाअल्लाह, हमारे जिम्मेदार लोगों तक पहुँचे। ये कुरान का वादा है कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, अल्लाह से डरो, अल्लाह रास्ते खुद खोलता चला। लोग रास्ते बंद करेंगे, लोग मुश्किलात लाएंगे, जितनी भी मुश्किलात लाई, पूरी हुकूमत पूरी दुनिया ने मिलकर इमाम ख़ुमैनी के सामने मुश्किलात पैदा की, लेकिन अल्लाह ने रास्ते खोले, है ना। आज पूरी दुनिया मिलकर हर तरह की मुश्किल पैदा कर रही, बाहर से भी अंदर से भी, लेकिन कुरान का वादा यजअल लहू मखरजा, हर मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता अल्लाह करार देता है। मखरज यानी खरूज का रास्ता, हर मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता। शर्त क्या है? तक़वा इलाही। अगर अल्लाह पे भरोसा है इंसान का और अल्लाह के लिए उठा हुआ है तो फिर उसको किसी भी राह में मुश्किल नहीं होगी। इसके तारीख के नमूने मैं तारीख में नहीं ले जाना चाहता, मैं आपको अगर अजीम किरदार जनाब इब्राहिम का किरदार, जनाब मूसा का किरदार, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लम्हा लम्हा जिंदगी इस कानून के तहत आगे बढ़ लेती कि अल्लाह के लिए है तो अल्लाह खुद रास्ते खोलता चलता है। सब मुश्किल डालेंगे, कुफ्फार, कुरैश, मक्के के लोग, मदीने के लोग, यहूदी, मुनाफिकीन, अंदर के लोग, बाहर के लोग, हर तरह के लोग मुश्किल ईजाद करेंगे, लेकिन यजअल लहू मखरजा, मखरज करार देने वाली जात अल्लाह की है, वो है रास्ता खोलना, तो वो रास्ता खोल के रहे। अजीजों, ये नमूने हैं जो बाकी रह जाते हैं, इसलिए तारीख में ऐसे इंसानों को याद रखा जाएगा। और सिर्फ याद नहीं रखा जाए, ऐसे इंसान जिन्होंने जो भी किरदार अदा किया है, जो भी अजीम किरदार अदा किया है, जो उसूलों के मुताबिक है, जो कानून के मुताबिक है, जो ज़िंदगियों के मुताबिक है, जो बुलंद इरादे हैं, जो कौम का दर्द है, कौम का दर्द है, जो इंसान को अजीम कर देता है। मैंने तमाम की गुफ्तगू दर्द होता है, इंसान सिर्फ इल्म से सब कुछ नहीं बनता, इल्म भी इंसान को बुलंद करता है, लेकिन वो इल्म फ़ायदेमंद नहीं होता जो कौम का दर्द पैदा न कर सके। वो हुनर फ़ायदेमंद नहीं जो कौम का दर्द पैदा न कर सके। वो फन अच्छा नहीं है जो कौम का दर्द पैदा न कर सके। हम तकाज़ा करते हैं, ठीक है, जब अदब को अदब के लिहाज से देखा जाए तो कहते गालिब से शायरी कोई नहीं, लेकिन जब शायरी को मकसद के लिहाज से देखा जाए फिर वहाँ इक़बाल कुछ और नज़र आता है। क्यों? इसलिए कि इक़बाल और गालिब में फ़र्क ये था कि इक़बाल के अंदर कौम का दर्द हो। गालिब बड़े शायर थे, इसमें कोई शक नहीं, अजीम शान शायर थे, लेकिन वहाँ पे हुनर बराए हुनर था, अदब बराए अदब था, शायरी बराए शायरी थी। यहाँ पे शायरी बराए कौम है, हुनर बराए कौम है, अदब बराए कौम। लिहाजा वहाँ पे कह भी देते थे कि अंदाज़ बयां गर्चे मेरा शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ठीक है, मेरी बात के शौखी पे ना जाए, हम शायद तफरीह नहीं करा पाए आपकी, लेकिन शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। या उस सत्य अफलाक में परवाज़ मुसलसल, या ख्वाब की आगोश में तस्बीह व मुनाजात। अगर ख्वाब की आगोश में बैठ के तस्बीह व मुनाजात ही कर रहे हैं तो भी बेकार है, क्योंकि इंसान को हुनर सिखाया गया है परवाज़ करने का। इंसान है अखलाक की परवाज़ करने की, इंसान खाकी नहीं है। अस्साक़ल तुम अलल अर्ज़, ज़मीन का चिपका हुआ इंसान नहीं है कि ज़मीन में चिपक जाए, किसी ज़मीन के लिए में सब कुछ कर देना है, सब कुछ कुर्बान कर देना, अपनी इज्जत, अपनी शोहरत, अपनी खिदमत, अपने ख़ानदानों की खिदमत, अपने दीन को भी क्या इसीलिए चिपके लिए हैं, कुछ चीज़ों से चिपकने के लिए नहीं। या ख़्वाब की आगोश में तस्बीह मुनाजात, या उस अफलाक में परवाज़ मुसलसल, परवाज़। इंसान का काम है परवाज़ करना, इंसान का काम है बुलंदियों तक जाना, इंसान का काम है खुद भी बुलंदियों तक जाना, कौमों को भी बुलंद करना। और मौलाना सादिक साहब ने अपनी कोशिश की हद तक बहुत ज़्यादा कोशिश की, बहुत ज़्यादा कौम को बुलंद करने की कोशिश की, कौम बुलंद भी हुई। और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ज़िम्मेदार अफराद यहाँ भी हैं और भी सुनेंगे लोग मजलिस को, और अल्लाह हम सबको सलाहियत दे, तौफीक दे, कौम को बुलंद किया। कौम पस्तियों को शिकार कर दी गई, वाकई पस्तियों को शिकार। जो मिंबर कौम को बहुत ज़्यादा बुलंद कर सकता था, मिंबर का नाम ही मिंबर इसलिए रखा गया कौम को बुलंद करने के लिए है। मिंबर के माने ही है बुलंद करने का वसीला। मिंबर कहते ही मिंबर इसलिए नबरा यंबरो
ممبر یعنی قوم کو بلند کرنے کا وسیلہ، یہ ممبر اسی وقت ممبر بن پائے گا جب یہاں سے قوم بلند ہونا شروع ہو۔ ابھی تو ممبر نہیں، ابھی واقع ممبر نہیں ہے۔ یہ نقطہ آپ ذاکروں سے سنتے ہیں نا، اب کبھی آپ کو یاد ہوگا یہ نقطہ سنتے ہیں کہ اگر جو ہے لکڑیوں کا پالان بھی ہو تو بھی وہ ممبر بنتا ہے، اور اگر شام کی مسجد کا ممبر بھی ہو تو کیا ہے وہ لکڑیوں کا ڈھیر رہتا ہے۔ یہ نقطہ آپ سنتے ہیں نا، میں اس طرح کہہ رہا ہوں آپ کو واہ واہ نہ کرنا پڑے، واہ واہ کر لیتے ہیں بات ختم ہو جاتی ہے، آپ غیر ہو جاتے ہیں۔ یہ نقطہ اچھا ہے لیکن واہ واہ کرانے کے لیے نہیں ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ واقعی اس ممبر کو مفید بنایا جا سکے۔ وہ لکڑیوں کے پالان سے رسول اللہ نے قوم کی قیامت تک کی بلندی کا ذریعہ دے کے گئے ولایت۔ ولایت واقعی قوم کی سربلندی کے لیے، اگر اس ولایت تک ہم پہنچ سکے، ابھی 1400 سال گزر جانے کے بعد اس ولایت تک ہم نہیں پہنچے جو رسول اللہ دے گئے۔ ہم دوسروں کو تانا دیتے ہیں کہ وہ نہیں پہنچے، وہ ہم بھی نہیں پہنچے۔ وہ صرف کہتے ہیں محبت کے لیے، ہم عملی طور پر ثابت کرتے ہیں ہاں ولایت یعنی فقط محبت، یہی ہے نا، اس کے علاوہ کچھ ہے؟ سب سے بڑا مولائی اسی کو کہتے ہیں جو محبت کا اظہار کر لے۔ ابھی مولائی ہونے کا معیار آپ کی نظروں کے سامنے ہے، کس کو مولائی کہا جاتا ہے؟ سال بھر کچھ کرتا رہے، کسی ایک دن آ کر اپنی محبت کے اظہار، محبت ہو یا نہ ہو وہ بھی الگ بات ہے، لیکن خدا کرے کہ محبت ہو، لیکن صرف محبت ہونا یہ وہی ولایت ہے جس کے لیے علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ ولایت یعنی محبت، ہم بھی امیر المومنین سے محبت کرتے ہیں۔ تو پہنچے تو وہیں تک، کیا ہنر کیا؟ اتنے سالوں میں اتنے ممبروں سے اتنا مناظرہ پڑھا، کیا ہنر کیا؟ آخر کار قوم کو وہی پہنچایا ہوا ہے کہ ہر انسان بس امیر المومنین سے محبت کر لیتا، کہتا ہے میں مولائی ہوں، صرف مولائی کے معنی ہی رکھا۔ یہ تو اہل سنت علماء بھی کہتے ہیں کہ ولایت یعنی محبت، تو ہم بھی محبت کرتے ہیں، اور ہر اہل سنت محبت کرتا ہے، امیر المومنین سے محبت کرتے ہیں، لیکن ناسبی لوگوں کو چھوڑ کے باقی سب تو محبت کرتے ہیں۔ تو فرق کیا ہوا؟ جو وہ کہہ رہے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں، جو ان کا کہنا ہے وہی ہمارا کرنا ہے، اس سے بڑھ کے کیا ہوا؟ اسی لیے بدترین بد کردار ترین لوگوں کو بھی ایک عاشور کے دن دیکھ کے اس کو بہت بڑا مولائی کر دیتے ہیں، غدیر کی محفل کا تبرک کھا کر اس کو مولائی کر دیتے ہیں۔ کھانے سے کوئی مولائی نہیں ہوتا، مولائی ہونے کا بھی جملہ حیدرآباد میں سب سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ ایک زمانے میں مولائی ہونے کا معیار حبیب نے مظاہر ہوا کرتے تھے۔ مسلم ابن اوسجہ تھے، مالک اشتر تھے، ہمارے یاسر تھے مولائی ہونے کا معیار۔ آج کیسے کیسے لوگوں کو مولائی ہونے کا معیار بنا دیا گیا۔ تو غدیر میں بھی جس ممبر کو ممبر قرار دیا گیا، غدیر کا ممبر جو بنا، لکڑیاں جو ممبر بنی اس لیے بنی کہ اس ولایت کے ذریعے سے قوم کو بلند کرنا تھا، اس ولایت کے ذریعے سے نفرتیں نہیں پھیلانی تھی، لڑانا نہیں تھا، تفرقے نہیں ڈالنے تھے، بلکہ ولایت کے ذریعے سے پوری قوم کو بلند کرنا تھا، پوری امت کو بلند کرنا تھا۔ اور اسی لیے ممبر اپنا معنی پیدا کر لیتا ہے، اور انشاءاللہ یہ معنی پیدا کرے گا، مایوس نہیں ہے، اور آپ بھی مایوس نہیں ہو۔ وہ شروع میں بات کی وہی کام کر لیں، اپنی پسند آپ تبدیل کر لیں، ممبر کا استعمال بھی صحیح ہونا شروع ہو جائے گا۔ ذاکرین کو بلانے والے، مجلسیں قائم کرنے والے، بعض لوگ ایصال ثواب کی مجلس قائم کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم ایصال ثواب نہیں پہنچا رہا، صرف اس لیے کہ کتنا شور گل ہو جائے، کتنا ہنگامہ ہو جائے، کتنا لوگ ہو جائے، کتنا یہ ہو جائے، یہ سب کچھ تو ہو جاتا ہے، لیکن جس مرحوم کی ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے اسے کچھ نہیں پہنچتا، بلکہ خدا نہ خواستہ کہیں الٹا نہ ہو رہا ہو، کہیں ایصال ثواب کے بجائے اور زحمت کا باعث نہ بن رہا ہو کہ ایک مجلس سے بہت سارے جوانوں کا رخ بدل گیا۔ یہ دیکھا گیا بہت بڑے بڑے ذاکرین کی مجلس ہوئی، پاکستان سے ذاکرین بلائے گئے، لیکن آ کر ہمارے جوانوں کو نصیری بنا کے چلے گئے، تو یہ تو ایصال ثواب نہیں ہوا۔ لہذا اگر ان کے خاندان کو لوگ ایصال ثواب نہیں کریں، دوسرے لوگ کریں، بیچارے جن کی خدمتیں رہی ہیں وہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہے مسئلہ ہے۔ لہذا اس بزرگوار نے قوم کو بلند کیا، اور قوم کو بلند کرنے کے لیے بہت قربانیاں دی گئی ہیں، قوم کو بلند کرنے کے لیے سننا پڑا ہے، گالیاں کھانی پڑی ہیں، جانیں دینی پڑی ہیں، راستہ یہی ہے۔ انبیاء کو اس لیے قتل کیا جاتا رہا کیونکہ وہ قوم کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اور قوم کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو پست کرے، وہ نیچے لے کر آئے، اس کا کام ہے لوگوں کو نیچے لے کر آنا، ان کا کام ہے لوگوں کو بلند کرنا۔ تو یہاں پر یہی مسئلہ پیش آتا ہے، بیچ میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، تو اس کی پرواہ نہیں کرنے کی ضرورت ہے،
اس کی فکر ہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک واقعہ میں نے خود نہیں سنا ہے، ڈاکٹر کلو سائزر نے پاکستان میں کہیں پڑھا تھا، پاکستان کے ایک بزرگوار نے ہمیں بیان کیا تو ان سے میں نے سنا تھا، قصہ بیان کر رہے تھے بہت پہلے کا، مجھے 20 سال پہلے تو میں نے سنا، شاید اس سے کہیں پہلے انہوں نے سنایا تھا، یہی انڈیا ہی کہیں کا واقعہ تھا، شاید آپ لوگوں کو زیادہ معلوم ہو کہ کوئی ڈاکٹر تھا، وہ چڑیا گھر میں جا کر زو میں جا کر علاج کرتا تھا درندوں کا، درندہ بیمار ہو گیا تھا، شاید گیڑا تھا کیا تھا، وہ بیمار ہو گیا تھا اور اس کو جا کر وہ علاج کیا کرتا تھا، وہ اس کے بچانے کی فکر تھا، یہ جب بچاتے بچاتے جب تھوڑا بہتر ہو گیا، اس کی حالت بہتر ہو گئی، جب اس کی صحت ہو گئی اور بیماری سے اس کو بچ گیا، یہ ڈاکٹر جاتا رہا اس کے علاج کرنے کے، اور بہتر ہو جائے اور بہتر ہو جائے، تو ایک دن اس گیڑے نے پکڑ کے انہیں کو ڈاکٹر ہی کو کیا کر دیا، قتل کر دیا۔ یہ ہوتا ہے، جس کو آپ بلند کرنا چاہیں، جس کو بچانا چاہیں، ممکن اس کی طرف سے خطرہ بھی ہو، تو اس کے لیے تیار رہے انسان، اس کے لیے تیار تھے، انبیاء تیار تھے اس کے لیے۔ امام حسین السلام جس قوم کی اصلاح کے لیے بلند کرنے کے لیے گئے ہیں، انہیں کی طرف سے پورا بھرا گھر لوٹ گیا، لیکن اس کے لیے تیار ہو گئے، اس کے لیے پشیمان بھی نہیں، اس کے لیے شرمندہ بھی نہیں، اس کے لیے ایک لمحے کے لیے شرمندہ نہیں۔ ہمارا کام ہے انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نبی رسول اللہ کی امت کو بلند کرنا ہمارا کام ہے، امت کا کام ہے مجھے قتل کرے۔ امت اگر بلند نہیں ہوئی ہوگی، اور یہ ہمیشہ ہوگا، اگر امت اپنے آپ کو بلند نہیں کرے گی تو لازمی طور پر جو اس کو بلند کرنے آئے گا اسے قتل کرے گی، اسے گالیاں سنائے گی، اس پر حملے کرے گی، اس کی توہین کرے گی۔ تو وہ جو آئے بلند کرنے کے لیے اس سے ڈرے نہیں، کیونکہ قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اسے کسی سے ڈرنا ہی نہیں۔ ان ساری حالتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، چاہے کچھ کہا جائے، اخباروں میں نکالا جائے، بولا جائے، گفتگو کی جائے، الٹی بات کی جائے، غلط بات کی جائے، تہمتیں لگائی جائیں، جھوٹی تہمتیں لگائی جائیں، ان سب کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے، لیکن جب ذمہ دار بن کے آیا ہے، امین بن کے آیا ہے، اسے قوم کو بلند کرنا، اور وہ کام کیا۔ لیکن یہ معلوم تھا، بے خبری میں نہیں آئے تھے، اس آگاہی کے ساتھ آئے کہ مجھے اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا، ایسا لاشا جسے میں خود نہ اٹھا پاؤں، تو بنی ہاشم کے جوانوں کے یوں نہیں کہ بے خبر ہو کر آ گئے تھے اور ایسا واقعہ پیش آیا، یہ سمجھ کے آئے تھے کہ اس قوم کو بلند کرنے کے لیے ہمیں اپنے 6 مہینے کے بچے کا لاشا اپنے ہاتھوں پر اٹھانا، قوم کو بلند کرنا۔ جس طرح ماں نے کردار ادا کیا تھا کہ اس قوم کو بلند کرنے کے لیے اور انحراف سے بچانے کے لیے مجھے اپنے محسن کی قربانی دینی پڑے گی، مجھے خود اپنی بھی قربانی دینی پڑے گی، میری پسلیاں ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے، میری جان چلی جائے تو چلی جائے، میرا علی تنہا رہ جائے تو رہ جائے، لیکن مجھے یہ قربانی دینی پڑے گی۔ وہی راہ حسین ابن علی لے کر آئے ہیں، اور وہی سلسلہ جاری رہے گا، جو یہ قیامت تک رکنے والا نہیں ہے۔ ایسے افراد پیدا ہوتے رہیں گے جو قوموں کی بلندی کے لیے قربانیاں دیتے رہیں گے۔ لہٰذا ٹھیک ہے، ایک دن میں میرا پورا بھرا گھر قربان کرنا پڑے مجھے، تو میں اس کے لیے تیار ہوں، راضی ہوں اس پر، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، یعنی میں راضی ہوں۔ راضی کا بہت اچھا ترجمہ ہم نہیں کر رہے، راضی یعنی خوش ہوں میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی خوشی منانا شروع کر دیں۔ حسین ابن علی اس پر راضی ہے، مطمئن ہے کہ مجھے اپنے بچے کی قربانی دینی ہو۔ ہر ایک کو مقتل میں جانے سے روک رہے تھے، لیکن اپنے بیٹوں کو خود پیش کر رہے تھے۔ حتیٰ ابوالفضل عباس کو مقتل میں جانے سے روکا کہ بھیا تم کہاں جا رہے ہو، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ عباس سے لے کر کے جون جیسے غلام کو حسین ابن علی نے روکا، جناب مسلم کے بچوں کو روکا، محمد کو روکا، جناب قاسم کو روکا، سب کو روکا، بھتیجوں کو روکا، بھانجوں کو روکا، بھائیوں کو روکا، غلاموں کو روکا، انصار کو روکا، لیکن علی اکبر سے خود فرمایا تقدم ولدی، میرے لال تم آگے بڑھو۔ یہ معتبر مقتل کا جملہ، تقدم ولدی، میرے بیٹے تم آگے بڑھو، یہ قربانی دینے کا وقت۔ جوان بیٹا تھا، اس سے کہا کہ بیٹا تم آگے بڑھو، اور 6 مہینے کا بچہ تھا، وہ اپنے قدموں سے نہیں آ سکتا تھا، اسے خود لے کر مقتل میں آ گئے۔ یہ قربانی نہیں دی جائے گی، یہ 6 مہینے کے بچے کے خون کا اثر ہے جو قیامت تک باقی رہے، اس سے قومیں بلند ہوتی رہے۔ یہ قربانیاں، یہ خون صرف ہمارے رونے کے لیے نہیں ہے، صرف ہمیں جنت میں بلند کرنے کے لیے نہیں ہے،
یہ قربانیاں اسی دنیا میں ان کو بلند کرنے کے لیے، پھر آخر میں حسین ابن علی تنہا، بالکل تنہا، اور سب سے زیادہ مشکل وقت میں حسین تنہا، جب 6 مہینے کے بچے کا لاشا ہاتھوں پر ہے۔ میں طولانی مصائب نہیں پڑھوں گا عزیزوں، اکیلے ہیں۔ اس سے پہلے ہر مرحلے میں کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتا تھا، کوئی سہارا بن جاتا تھا، لاش اٹھانی ہوتی تھی تو کوئی نہ کوئی سہارا بن جاتا تھا۔ جوان بیٹے کے بھی لاشیں اٹھانا ہوا تو سہارے کے لیے کچھ بچے اور نوجوان موجود تھے، لیکن اللہ اکبر، جب 6 مہینے کا بچہ ہے، ایک ہاتھ میں بچہ ہے، تیر لگا ہوا ہے، خود بھی تیر بھی خود ہی نکالنا ہے، بچے کو بھی خود ہی سنبھالنا ہے، خون بھی زمین پہ نہیں گرنے دینا ہے، اور اس کے بعد اور بھی مرحلہ سخت ہو گیا ہے، خود ہی قبر بنانی ہے، خود ہی بچے کو سنبھالنا ہے، اپنے نعام سے تلوار سے لے کر قبر بنا رہے ہیں، بچے کے کنارے جلتی ہوئی خاک پر نہ تابوت ہے، نہ تخت ہے، نہ کسی کی آغوش ہے، اللہ عباس ہے، نہ اکبر ہے، اپنے بچے کو جلتی ہوئی خاک پر لٹا کر اپنے ہاتھوں ہی سے قبر کھودتے جا رہے ہیں، خاک نکالتے جا رہے ہیں، کبھی بچے کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی قبر کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی لشکر کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی خیمے کی طرف مڑ کر دیکھتے ہیں، اس خیمے کے پیچھے ایک ماں بھی بیٹھی ہے، ایک پھوپھی بھی بیٹھی ہے، اور سب کچھ اپنے ہاتھوں سے کرنے کے بعد زمین کربلا پہ اپنے رخسار کو رکھ دیا، آواز بلند کی۔ یہ پہلا موقع تھا جب حسین ابن علی کو رونا آیا، کیونکہ اس کے پہلے روتے تو رباب کو کون سنبھالتا، ام فروا کو کون سنبھالتا، زینب ام کلثوم کو کون سنبھالتا، لیکن پشت خیمہ پر حسین تنہا تھے۔ وقت آسمان سے آواز آئی، داؤ یا حسین، اے حسین اس قبر کو چھوڑ دو، اے حسین اٹھ کھڑے ہو، کس کے لیے ایک مرضیہ جنت میں موجود ہے۔ حسین اٹھ کھڑے ہوئے، حسین مقتل تر بڑھے، حسین اکیلے بڑھے، اب خیمہ ہے، خیمے میں تنہائی ہے، علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، اور مردوں کے بغیر تنہائی کا عالم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وعيد رسول الطاهرين۔ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مرحوم مولانا قلب صادق صاحب کی روح کو اور تمام علماء حق کی روح کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحوم ڈاکٹر مولانا قلب صادق صاحب کی روح الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك